توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذوالقرنین بتائیے اس کیس کے بارے میں، کیس کیا تھا، کب بنا، الزامات کیا کیا ہیں؟ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ تو شروع میں الیکشن جب 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جو ہے یہ بنایا گیا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا گیا تھا کہ انہوں نے جو چیزیں ہیں توشہ خانہ سے حاصل کی وہ جو ہے اپنے ریکارڈ میں ظاہر نہیں کی۔ تو پہلے یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن میں چلتا رہا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیس نیب نے ٹیک اپ کر لیا اور پہلے ایک گھڑی جو ہے اس کی فروخت کا معاملہ سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جب ڈیٹیل سامنے آئی تو اس میں پتہ چلا کہ جی جو زیورات ہیں اس میں ہیرے کی انگوٹھیاں بھی ہیں، بریسلٹ بھی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نیب نے تحقیقات شروع کی، پھر اس کے اوپر ایک کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی۔ تشکیل دینے کے بعد جو ہے ان کو بشرا بی بی کو بھی 3 مرتبہ طلب کیا گیا تھا، بانی پی ٹی آئی کو بھی طلب کیا تھا، 2 دفعہ بانی پی ٹی آئی بھی پیش ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ نیب صاحب عدالت میں چلا گیا اور وہاں پر نیب کی جانب سے جو ابتدائی انٹرم ریفرنس جس کو کہتے ہیں وہ جمع کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد جب مکمل ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا گیا تو حکومت کی طرف سے پھر امینڈمنٹ جو ہے وہ قومی احتساب بیورو کے حوالے سے لائی گئی اور جس میں یہ تھا کہ جو اس قسم کے کیسز ہیں وہ جو ہے نیب کی بجائے ایف آئی اے کرے گا۔ اور پھر یہ کیس جو ہے نیب نے درخواست کی عدالت سے کہ اس کو کیس کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، اور شفٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر دوسرا جو ریفرنس ہے وہ دائر کیا گیا اور جس کو توشہ خانہ کیس ہم 2 بھی کہتے ہیں وہ پھر ایف آئی اے کے پاس پہنچا۔ ایف آئی اے کا جو اینٹی کرپشن ونگ ہے اس میں یہ کیس چل رہا ہے اور وہاں پر ایک جے آئی ٹی جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر افضل نیازی ان کی سربراہی میں یہ جے آئی ٹی بنائی گئی۔ جے آئی ٹی بنانے کے بعد جو چلان تھا وہ دوبارہ سے اسپیشل سینٹرل جج کی عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور اب جو یہ بانی پی ٹی آئی پہ فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے وہی کیس ہے۔ اب اس کیس میں جو ہے پروسیڈنگ آگے چلے گی۔ اب جو گواہان ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ جو نیب کے پاس جتنے بھی ریکارڈ تھا تمام تفتیش کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گواہان کی فہرست تھی وہ بھی سامنے آئی تھی، وہ بھی پھر ایف آئی اے کے حوالے کر دی گئی۔ اچھا ذوالقرنین، توشہ خانہ 1 کیس اور توشہ خانہ 2 کیس دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی بیسیکلی تو کیونکہ یہ 2 کیس بنائے گئے تھے، پہلا کیس جو ہے وہ تو وہی بنایا گیا تھا کہ گھڑی جو ہے ابتدائی طور پہ جو ان کو اطلاعات موصول ہوئی تھی اور وہ کیس شروع کیا گیا کہ گھڑی جو ہے وہ لی گئی اور مہنگے داموں بیچی گئی اور پھر جو پیسے ہیں سستے وہ کر کے وہ بھی بھجوائے گئے۔ اور مین یہ چیز تھی کہ پیسے جو ہے بعد میں جمع کرائے گئے خزانے میں، جبکہ پیسے پہلے جمع کرانے تھے۔ انہوں نے گھڑی بیچی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ پیسے اس میں سے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ جو توشہ خانہ 2 ہے اس میں پھر انہوں نے مزید جو چیزیں لی گئی تھیں بشرا بی بی کی جانب سے، جو چیزیں سامنے آئی پوری فہرست آئی جس میں طلائی زیورات ہیں، یعنی ان میں ہیرے کی انگوٹھی بھی ہے، اس میں بریسلٹ بھی ہیں، پرٹیکولرلی بلگری سیٹ۔ جی بالکل، جیولری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری وہ چیزیں آئیں، اس کو پھر نیب نے دوسرا ایک ریفرنس بنایا جس کو ہم توشہ خانہ کیس 2 کہتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو گفٹ ملے تھے اور گفٹ جو ہے انہوں نے لے لیے اور ان کو یعنی کم قیمت ظاہر کر کے اس کے جو پیسے ہیں وہ جمع کروائے۔ نیب کا یہ کہنا تھا کہ قیمتیں ان کی زیادہ تھیں لیکن انہوں نے ملی بھگت کر کے کم قیمتیں ظاہر کی، جس کی وجہ سے جو قومی خزانے کو بھی نقصان ہوا اور ہماری جگ ہسائی بھی ہوئی کہ جو تحائف تھے وہ جو ہیں انہوں نے بیچ دی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر۔